نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 109 سے 113 آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ودا چاہتے ہیں، ودا یا ودو، ودا جو ہے وہ ماضی ہے اور مودت سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چاہنا، محبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے، لو یردونکم، کاش کہ وہ پھیر دیں تمہیں، یردو پلٹا دینا، پھیر دینا،
من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، یعنی کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد کہاں پھیر دیں؟ دوبارہ پچھلی حالت میں لے جائیں، کفر کی حالت میں لے جائیں. کفارن حسدن، کافر بنا کر، حسدن حسد کی بنا پر. دونوں اسم ہیں. من عندی انفسہم، پاس سے اپنے نفسوں کے، یعنی کہ ان کے دلوں کے اندر یہ چیز ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، ان کے من بعد ما، بعد اس کے جو تبین واضح کر دیا، واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق حق. فعفو وصفہو، فعفو عف و درگزر اردو میں استعمال ہوتا ہے. فعفو بس معاف کر دو، وصفہو اور درگزر کرو. ٹھیک ہے، دونوں الگ چیزیں، معاف کرنا اور معاف کرنے کے بعد بھی ایسا معاملہ رکھنا کہ جو درگزر کرنے کا ہو. حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ. عطا کا مطلب لانا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب با آ جاتا ہے تو یہ پھر لانا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی متعدی بن جاتا ہے فعل. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو بھی تقدمو تم آگے بھیجو گے، قدم سے ہے نا، قدم آگے جاتا ہے، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، خیر میں سے، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. وقالوا لن يدخل الجنت، اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنت، کہ ہرگز داخل نہ ہوں گے جنت میں، الا من کان هودا و نصارا، سوائے اس کے یا مگر وہ جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں، یعنی یا عیسائی ہیں، او یا عیسائی ہیں. تل کا امانیہم، یہ تمنائیں ہیں ان کی، امنیہ کی جمع ہے، امانی، امانی امنیہ کی جمع ہے. تمنائیں، خواہشیں. کل، کہہ دیجئے، امر کا صیغہ ہے. ہاتو برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل. دعویٰ کر رہے ہو نا کہ جنت میں صرف یہ دو ہی طرح کے لوگ جائیں گے، تو دلیل لے کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا، بلا ہاں، یا کیوں نہیں، دونوں معنوں میں آتا ہے، زیادہ تر کیوں نہیں. کیوں نہیں، من اسلم، جس نے مطیع کر دیا. اسلمہ جو ہے مسلم سے ہے، سلامہ سے ہے جھکا دینا، فرما بردار ہو جانا، جھک جانا، سپرد کر دینا، سب میں آتا ہے. جس نے اسلمہ، جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہو، مطیع کر دیا ہو. وجہہ، اپنا چہرہ، اپنا وجہ جو ہوتا ہے نا، وجہ چہرہ ہوتا ہے، ہو کی ضمیر لگی ہوئی آگے، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو. ٹھیک ہے، دو چیزیں، یعنی کہ پہلے اس نے ایکسیپٹ کر لیے، یعنی کہ مان لیا اللہ تعالیٰ کو، اور پھر محسن بھی ہو. تو محسن کا تعلق جو ہے نا وہ اعمال سے ہے. دونوں چیزیں، ایمان اور عمل صالح دونوں آگی. فلہ، تو اس کے لیے، اجرہ، اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس. ٹھیک ہے، یہ ضمائر کا خیال رکھنا ہے. ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف جو ہے وہ اسم ہے، خوفن، اور یحزنون جو ہے وہ فعل ہے. وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى علی شیء،
کہ نصارہ جو ہیں، عیسائی جو ہیں، وہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی کہ ان کے عقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی تو مطلب کوئی بھی ان کا کوئی دین جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور پھر یہی بات نصارہ بھی کہتے ہیں کہ نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے جو عقیدہ ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. ایک سیکنڈ. کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح کہا انہوں نے جو نہیں علم رکھتے، مثل قولہم مانند ان کی بات کے. اور ان سے کیا مراد ہے؟ کون جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے، اس سے مراد مشرکین مکہ ہے، یعنی کہ جو مشرک ہیں ان کے پاس کیونکہ کوئی کتاب نہیں ہے، الہامی کتاب نہیں ہے. یہود و نصارہ کے پاس تو ہے نا، ان کے پاس نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو وہ بالکل ہی لا علم ہے ان چیزوں سے، الہامی جو علوم ہے ان سے لا علم ہے. تو وہ بھی ایسی ہی بات کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کے اوپر نہیں ہے، ہم لوگ بہتر جانتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو کانو تھے وہ فیہ جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہیں آیات. ہم لاسٹ ٹائم اس کو مکمل نہیں کر سکے تھے، کچھ نیٹ کا ایرر آ گیا تھا، تو اس وجہ سے آج ہم یہی ریپیٹ کریں گے. تھوڑا سا اس کے بارے میں مزید جان لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے دیکھا ان کا رویہ جو ہمیں بتایا گیا ہے یہود و نصارہ کا، اور پھر ہمارے کرنے والے کام بتائے گئے ہیں. تو پہلے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں کہ وہ کافر بنانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے جیسا کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ جانتے نہیں؟ تو ایسی بات تو نہیں ہے، ان کے حق تو واضح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، اور اس ٹائم جان کر پہچان کر بھی انکار کیا تھا. تو آج بھی ایسا ہی معاملہ ہے، لیکن حسد کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں. اچھا، ان میں کچھ اچھے بھی لوگ ہیں، آپ آگے پڑھیں گے آیات میں، کہ جو راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں، اور جو یعنی کہ جو ایک جن کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت نہیں کیا، اور وہ حق کو پہچانتے ہیں، اور وہ جب پہچان جاتے ہیں تو وہ مان بھی جاتے ہیں. ان کے بڑے علماء جانتے ہیں، اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب کو دعوت دی جا رہی ہے. اس میں اہل کتاب کے ساتھ جو رویہ ہمیں بتایا گیا ہے اس میں فاعفوا واصفحوا، ٹھیک ہے. اور یہ رویہ جو ہے کیا ہے کہ اگر اہل کتاب بغیر اسلام لا اسلامی مملکت میں رہ سکتے ہیں، لیکن جزیہ دیں گے، لیکن غیر اہل کتاب جو ہے ان کو دعوت دی جائے گی، نہیں مانتے تو جنگ ہے. اچھا، یہ جو اصول ہے یہ اسلامی مملکت اور اسلامی ریاست کے لیے ہے، ٹھیک ہے. جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے، تو پریزنٹلی زمین کے اوپر کوئی بھی اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم نہیں ہے. اسلامی ممالک ضرور ہیں، لیکن اسلامی، اور وہ اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم اسلام کا پرچار بھی کرتے ہیں، اسلام کو کہتے ہیں، لیکن اسلامی ریاست جو ہے وہ بھی قائم نہیں ہے. اور انڈیویجول جو ہے وہ ایسی اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. یہ ایک خاص بات ہے. قبیلہ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، 3 قبائل آباد تھے نا مدینہ کے ارد گرد، تو ان میں سے جو بنو نذیر جو تھا اس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، تو وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے. بعد میں خیبر کا بھی مارکہ ہوا تھا، تو خیبر کی فتح کے بعد ان کو ادھر رہنے دیا گیا تھا. اور ان کو پھر بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
وہاں سے نکالا تھا، کیونکہ فساد کرنے کی تو عادت تھی ان لوگوں کی ویسے بھی۔ اور جب وہ جزیہ لینے گئے ایک دفعہ عبداللہ بن عمر، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو انہوں نے ان کو مارا بھی اور دھمکیاں بھی دی اور قتل کرنے کی بھی سازش کی، جزیہ بھی نہیں دیا، تو پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ تو بنو قریظہ جو تھی، انہوں نے غداری کی تھی اور اس کی بنا کے اوپر ان کو قتل کیا گیا تھا۔ کچھ گنتی کے کچھ لوگ تھے اس میں، جن جو مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور وہ صحابہ میں بھی کچھ بہت تھوڑے سے، ایک کے بارے میں جانتی ہوں، یہ بھی کہ شاید ایک سے زیادہ ہو، لیکن وہ اس ٹائم بچے تھے تو ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا، اور جو مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، خواتین کو نکال دیا گیا تھا، بچوں خواتین کو جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ تو جو بچے تھے وہ اس ٹائم پہ، وہ کیونکہ بچے تھے قتل نہیں ہو سکے، تو ان میں سے اسلام لے آئے تھے بعد میں، اور صحابہ میں بھی شامل ہوئے تھے آخر مطلب لاسٹ جو ٹائم تھا ان کا۔ مسلمانوں کا عمومی رویہ فاعفو واصفحوا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر سے نکالا تھا کیونکہ خرابیاں کرتے تھے۔ یہود کی پوری ہسٹری کے اندر ہی یہی چیز ہے کہ ان کو بار بار جو ہے مارا پیٹا گیا، نکالا گیا، کیونکہ یہ اپنی عادتوں سے باز ہی نہیں آتے تھے۔ اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اتنے بڑے دلائل دے کے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے نبی نہیں تھے، واضح دلائل لے کر آئے تھے، اتنے بڑے بڑے معجزے لے کر آئے تھے، تو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے جھٹلایا۔ تو ان کی روش یہ رہی، اس وجہ سے ان کے اوپر پھر یہ عذاب کے کوڑے بھی برستے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، تو اور اتنے بڑے معجزے لے کر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، قرآن میں بھی ان کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ بھی انہوں نے معجزوں کو تو کیا جھٹلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہی جھٹلا دیا تھا، ان پہ الزام لگائے، ان کی والدہ پر، ان پر، اور ان کو قتل کرنے کی بھی سازش کی۔ تو یہ ساری جو نا ان کا رویہ یہی تھا، انبیاء کی تکذیب ہی کرتے تھے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، وہ یہ جانتے ہیں، کیونکہ آخری نبی کی نشانیاں بتائی گئی ہوئی اس میں، تو اس میں یہ بتایا گیا ہوا ہے کہ آخری نبی کا جو ہے غلبہ ہوگا، اور اس میں ان کی نشانی یہ بتائی تھی کہ وہ جب وہ فجر اور جمعے کی نماز میں ان کے نمازی جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گے، یعنی کہ صبح کی اور جمعے کی جن کی جو نماز ہے اس میں نمازی جب برابر ہو جائیں گے تو یہ غالب آ جائیں گے۔ تو ہم آج یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں کتنے ہوتے ہیں، اور اب اس میں فجر میں اب تو کرونا کی وجہ سے وہ بھی جو ہے نمازیں بھی، اس کا بھی حساب کچھ اور ہوا ہوا ہے۔ بہرحال حسد کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، کہ حسد کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ کسی شخص سے کسی نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا، ٹھیک ہے، یہ خواہش رکھنا ہے کہ اس کے پاس وہ نعمت ہی نہ رہے۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے حسد، ایک ہے مذموم یعنی مذمت کیا ہوا، یہ وہی رویہ ہے جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ کسی کی طرف جو نعمت ملی ہے یہ خواہش رکھنا کہ نعمت اسے چھین جائے۔ اور یہ احادیث میں ہمیں اس کے بارے میں جو پڑھتے ہیں ملتا ہے کہ کیسے کہ یہ حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو یہ وہ والا حسد ہے۔ دوسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے ممدوح، مدح سے ہے ممدوح، جس کو رشک بھی کہتے ہیں، اور عربی میں اسے غبطہ بھی کہتے ہیں۔ رشک جو ہے یہ دو چیزوں میں جائز ہے۔ دو چیزیں وہ کون سی ہیں کہ ایک تو ایسا عالم جو کہ اپنا علم جو ہے وہ علم سے فیصلے کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس کو بانٹتا بھی ہے، تو ایسے عالم پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ اس کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے اور وہ بانٹ بھی رہا ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ ایسا مالدار آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، کہ ان دو لوگوں سے رشک کرنا جائز ہے، یعنی اس نیکی میں رشک کرنا جائز ہے، اور یہ خواہش رکھنا کہ میرے پاس ہو تو میں بھی یہ کروں، یہ رشک ہے۔
दूसरा कुछ अहम बातें और ये हैं कि जन्नत और दोज़ख में भेजने का मामला जो है ये इसमें तो हम लोगों का तो इख्तियार नहीं है, तो अल्लाह ताला का मामला है। चंद आमाल हमें बता दिए गए हैं कि जो उस रास्ते की तरफ लेके जाने वाले हैं। कुछ नेक अमाल जो जन्नत का रास्ता खोल देते हैं और बुरे अमाल जो हैं वो दोज़ख का रास्ता खोल देते हैं। तो वो हमें बता दिए कि उसकी रोशनी में ये कह सकते हैं कि ये जो अमाल हैं ये इसका जो रिज़ल्ट है वो ये गलत रास्ते की तरफ ले जाने वाले हैं। अगर कोई आदमी अक़ीदा तौहीद, इत्तिबाए सुन्नत और लोगों के साथ मामला दुरुस्त रखे तो अल्लाह इसे जन्नत में भेजे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी जिहाद में लड़ते हुए शहीद हो गए, तो उनके बारे में एक सहाबी ने कह दिया कि हनीअन लहुल जन्ना, इन्हें जन्नत की खुशखबरी, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक शख्स ने ये कह दिया, एक सहाबी ने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना रोक दिया, ठीक है? और ना ही किसी को दोज़खी कहना चाहिए, सिवाय उसके कि जो जिनके ऊपर ये चीज़ मतलब वो हो चुकी हुई है। इसी तरह ही एक और भी रवायत में भी है कि कुछ एक सहाबियाँ थीं, उन्होंने भी किसी सहाबी के बारे में ऐसा कह दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोक दिया, कहा कि क्या तुम्हें ये खबर किसने दी है? तो वो एकदम ज़ाहिर-सी बात है कि वो फ़ौरन कॉन्शियस हो गई, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला और उसके रसूल बेहतर जानते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। इस तरह एक और शख्स के बारे में भी आता है कि वो दौरान जंग वो लड़ते-लड़ते शहीद हो गए, तो एक सहाबी ने उन्हें जन्नत की खुशखबरी दी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और कहा कि तुम्हें क्या मालूम है उसके ऊपर ये कब्र में अज़ाब की आग की छतरियाँ जो है ना इसके ऊपर हैं, और वजह क्या थी कि उसने बैतुल माल से सिर्फ़ चादर चुराई थी। तो लिहाज़ा जो कोई फ़ौत हो जाए वो हालत इस्लाम में फ़ौत हो तो उनके लिए दुआ की जा सकती है, लेकिन जो लोग कुफ़र में ही वाज़े कुफ़र करते रहे, जो कुफ़र जिनका खुल्लम-खुल्ला था और वो वाज़े कुफ़र करते रहे और कुफ़र के हालत में ही फ़ौत हुए, तो फिर उनके लिए जो है दुआए इस्तिग़फ़ार नहीं की जा सकती, ठीक है? मुनाफ़िकों का मामला जो है वो अल्लाह ताला ने छुपा के रखा है, उस बारे में हम नहीं जानते, ना ही किसी को ये कह सकते हैं कि ये मुनाफ़िक है। इस बारे में हम नहीं जान सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो मुनाफ़िकीन के नाम जो बताए थे, वो सिर्फ़ हुज़ैफ़ा बिन यमान को बताए थे और उमर रज़ी अल्लाह तआला आखिरी दम तक पूछते रहे, लेकिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला ने उनको नाम नहीं बताया, तो उमर रज़ी अल्लाह ये पूछते थे कि क्या मेरा नाम तुम में शामिल नहीं है? यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितना नाज़ुक मामला है। और वो उमर रज़ी अल्लाह देखते होते थे, हुज़ैफ़ा बिन यमान को जब भी कोई सहाबी जब भी कोई मदीने में कोई भी शख़्स फ़ौत होता था कि हुज़ैफ़ा उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। क्योंकि उनको ही सिर्फ़ मालूम था कि कौन से जो लोग हैं वो मुनाफ़िक हैं। तो अपने बेटे को वो जब वो खुद शहीद हो रहे थे उमर रज़ियल्लाहु जब उनकी बिल्कुल टाइम करीब आ गया तो उन्होंने कहा था कि हुज़ैफ़ा को देखना कि क्या मेरी नमाज़ जनाज़ा पढ़ता है कि नहीं। तो बहरहाल मुनाफ़िकीन का मामला जो है वो अल्लाह के पास है, उसमें हम किसी के ऊपर भी मुनाफ़िक या काफ़िर की वो नहीं कर सकते, कह ही नहीं सकते किसी को इस तरह से जो इस चीज़ का ऐलान भी कर रहा है कि वो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता है, ये मामला दूसरी तरफ से। फ़ौत-शुदगान की बुराई नहीं करनी चाहिए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम फ़ौत-शुदगान को बुरा-भला ना कहो क्योंकि वो अपने किए को पहुँच चुके हैं। अगर किसी आदमी का नाम लेकर किसी को अल्लाह ने कुरान और हदीस में जन्नत दोज़ख के बारे में बताया है तो वो कह सकते हैं कि जिनके ऊपर कह दिया गया वाज़ेह तौर पे, लेकिन अमाल के बारे में कह सकते हैं कि इनके अमाल जन्नत में ले जाने वाले नहीं या दोज़ख में ले जाने वाले हैं, मगर जाएगा कौन तो ये फ़ैसला तो अल्लाह ताला ने करना है। ये हमारे पास तो इस चीज़ का इख्तियार ही नहीं है। हदीस है कि मफ़हूम है कि वो लोग जो मेरे और मेरे असहाब के तरीके पर होंगे, तो इसमें भी जो कहा जाता है ना कि जो बात आती है कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे और एक फ़िरका जन्नत में जाएगा और वो लोग होंगे जो मेरे और मेरे असहाब के तरीके पर होंगे।
تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک خاص فرقے کی بات نہیں کی ہوئی، کسی ایک خاص گروہ کی بات نہیں کی ہوئی. بہت سارے لوگ جو ہیں پھر اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں اور وہ اپنے فرقے کو یا اپنے گروپ کو کہتے ہیں کہ اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ جی یہ وہ جماعت ہے جو جنت میں جائے گی. تو اس میں کسی جماعت کا نام نہیں ہے، اس میں اوصاف بتا دیے گئے ہیں کہ وہ وصف جو ہوں گے، وہ صفات جو ہوں گی جس میں ہوں گی، تو وہ لوگ جو ہیں جنت میں جانے والے ہیں. ٹھیک ہے، خاص کسی کیٹیگری سے، کسی گروپ سے، کسی جماعت سے، کسی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جس نے انکار کیا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. تو فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. تو فرمایا یہ کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے بس انکار کیا. تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ سنت کے اوپر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، جس کو بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو سنت ہے، ہم کیوں کریں، ٹھیک ہے فرض پورے کرو. فرض کرنے والے بھی تو کون ہیں؟ فرائض کے بارے میں معلومات بھی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الہام نہیں ہوا. اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو مفہوم ہے کہ ساری امت کی بخشش ہو سکتی ہے سوائے مجاہرین کے. مجاہرین جو ہیں وہ کون ہیں؟ کہ جو رات کے ٹائم مطلب یا کسی پردے میں کوئی گناہ کریں اور پھر اس کے بعد صبح کو اس کو علل اعلان بتائیں. تو اس حدیث کی جو ہے اس میں بہت سارا جو پھر کہا جاتا ہے کہ ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بھرا ایسی چیزوں سے کہ اس میں اوٹ پٹانگ لوگ حرکتیں کرتے ہیں، غیر اخلاقی حرکات بھی ہوتی ہیں، اپنی ہی تصویریں لگانا، اور وہ اس طرح اور بھی چیزیں کہ اگر کوئی چیز آپ کر ہی رہے ہیں تو آپ کیوں لوگوں کو نشر کر رہے ہیں. تو ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور ایک دفعہ جو چیز سوشل میڈیا پہ چلے گی تو پھر وہ تو چلے گی، وہ آپ اس کو بے شک ڈیلیٹ کرتے رہیں لیکن وہ تو اب اسی میں چلے گی نا، وہ تو وہاں سے ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے. اب کسی بھی چیز کو لائک یا ان لائک کرنے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں کمنٹ کرنے میں، کسی بھی چیز کو فارورڈ کرنے میں، کسی بھی چیز کو بھیجنے میں بہت احتیاط کا معاملہ رکھیں. ان یہود نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، تو آیات آ گئی اور اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ان کو چاہیے کہ میری پیروی کریں. ٹھیک ہے نا، اتنے ہی لاڈ لیں تو اللہ کے نبی کی پیروی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بغیر جنت میں نہیں جایا جا سکتا، خواہ کوئی نبی ہی آ جائے. تو یہ محض آرزویں ہی ہیں، اور آج بھی ہم بہت ساری آرزویں دیکھتے ہیں. امام راضی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کوئی دعویٰ کرنا ہے، خواہ اس بات میں کرنا ہے یا نفی میں کرنا ہے. اس بات کا مطلب ہوتا ہے ماننا، اور نفی کا مطلب انکار کرنا، کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ان دونوں کے اوپر دلیل کرتا ہے، خالی اس بات کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا تو توحید کے بارے میں، توحید کی کتاب آپ کو جب پڑھائی جائے گی، میرا پلان تو ہے، تو اس میں آپ کو اس بات اور نفی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ضروری ہے. جہاں پر ہم اس بات میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے، وہاں پر نفی بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، کوئی اور اس کے شریک نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. یہود کے لیے اپنے جنت میں جانے کا اس بات اور باقی یہود نے اپنے لیے جنت میں جانے کا اس بات کے باقیوں کی نفی کی، اور یہ دلیل بغیر آرزو کے ہی تھی. ہمارے ہاں بھی یہی رائج ہے. کتنے سارے گروپس ہیں جو اپنے بابوں کو، مرشدوں کو، پیروں کو، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے چیزیں ایسی بنائی اور وہ اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ کر دیا تو اتنی بخشش ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور جھوٹی آرزویں اور اتنے مشرکانہ اور عجیب و غریب قسم کے عقائد ہیں کہ دیکھ کے جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم کس قسم کے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے، وہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ان تک یہ پیغام پہنچائے، ان کے دلوں کو کھولے، اور جس
غلطیوں میں وہ مبتلا ہیں ان کو ہدایت دے کہ وہ ان غلطیوں سے باز آ جائیں، کیونکہ دعویٰ تو وہ مسلمان ہونے کا ہی کرتے ہیں لیکن اعمال جو ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور اپنی آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ تو یہاں پر آپ کا لیسن آج ختم ہوتا ہے۔ اچھا یہ تھوڑی سی ایک اور چیز رہ گئی تھی کہ چہرے کی بات ہوئی تھی نا، وجہ اللہ، تو وجہ کیوں کہا گیا، چہرہ ہی کیوں کہا گیا؟ تو اس میں یہ تھا کہ چہرہ اس لیے کہا گیا کہ اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، وہ انسان کی پہچان ہے، اور مخلص بھی ہو متبع بھی ہو۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا دوران آیات ہی کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور محسن کا مطلب یہ کہ اعمال میں محسن ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کتاب پڑھنے کا مطلب تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا اور انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، لیکن یہ مانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو، یہود نصارہ یہود کو کہتے تھے کہ یہ کسی چیز پہ نہیں۔ تو حالانکہ تورات میں، یعنی کہ جو یہودیوں کی کتاب ہے، اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، اور جو انجیل جو ہے، جو عیسائیوں کی کتاب ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر تھا، تو وہ پھر بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے۔ اور قرآن کے اندر دونوں کا ہی ذکر ہے اور مزید بھی ہے، اور بھی ہیں، تو اور ہم بحیثیت مسلمان سب کو مانتے ہیں۔ تو لا یعلمون سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، یعنی کہ مشرکین ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر یہ والا لیسن آپ کا ختم ہوتا ہے۔ آج کی آیات جو ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا، میں چاہوں گی کہ ہم اس کو دیکھ لیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ چلیں جی، اگر آپ نے مزید کچھ نہیں پوچھنا تو ہم اپنی کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، تو کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔